یہ سوال ہے کراچی سے خاتون کا ہے. میرے پے در پے 2 بچے انتقال کر گئے. ایک ماں ہی جانتی ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. مجھے کوئی دعا بتائیں کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں بہترین اجر اور صبر عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو کسی بھی خاتون کے بچے بچپن میں ہی انتقال کر جائیں تو وسیم بھائی ایک تو بڑی منتوں کے بعد مرادوں کے بعد وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر انتقال کر جائیں تو بڑا ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ امتحان کا وقت ہے. مطلب اس سے بڑا کیا ہے؟ جی اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون کا بچہ اس طرح فوت ہوا تھا تو وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی. اچھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو جانتی نہیں تھے. ٹھیک. تو آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا صبر کر. تو اس نے کہا کہ اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا تو پھر کیا کرتا، وہ میرا بچہ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے، میں نہ روں. آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، چلا تشریف لے گئے. تو اسے کسی نے بتایا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام تھے. اللہ. تو گئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں، اور کہا کہ رونا آ رہا تھا مجھے، چیخیں مار رہی تھی. تو فرمایا کہ چیخیں نہ مارا کرو، اور رونا جو ہے یہ فطری چیز ہے. اور فرمایا کہ جو صبر ہوتا ہے نا، ان دا صدمۃ الاولیٰ، یعنی جیسے ہی آپ کو صدمے والی کوئی چیز پہنچے نا تو صبر ہوتا ہی اسی وقت ہے. بعد میں تو وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، صدمہ ہلکا ہو جاتا ہے. اچھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اپنی بہن کو، بلکہ ان بہنوں کو بھی کہ جن کے یہاں یہ معاملات ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا بچہ لیتا ہے نا تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لیا ہے، میں نے اس کے جزو کو لیا ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین بالکل ایسا ہی ہے. تو فرمایا کہ میرا بندہ یا بندی کیا کر رہے تھے؟ صحیح. تو عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین وہ تیری بارگاہ میں صبر کر رہے تھے. تو فرماتا ہے کہ گواہ رہنا میرے فرشتوں، جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو. اچھا. اور یہ گھر صبر کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. اچھا، جو میں اب بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی یعنی ہم ہر وقت پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی پڑھتے ہیں. اچھا، کوئی ایسی ویسی چیز ہو نا، لائٹ چلی جائے، کسی کے منہ سے نکل جائے، یار کیا پڑھ رہی ہوئی ہے. یعنی لوگوں کا ایک ذہن پریپیئر ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ کسی کے انتقال پر پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح. یعنی صحابہ کرام، بلکہ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو وہ بھی یہ کلمات پڑھے. جی جی جی، وہ بھی یہ کلمات پڑھے. اب یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ بڑی ہی یعنی ایک تو دوسرے پارے میں بھی ہیں اور حدیث پاک بھی ہے کہ جب تمہیں مصیبت پہنچے تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹکڑوں میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے. اور حدیث پاک میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں. میں ٹکڑوں میں پڑھتا ہوں تو آپ اسے مل کر میرے ساتھ پڑھیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پھر اس کے ساتھ دعا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے. یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، مجھے اس سے اچھا بدلہ نصیب فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معجم الکبیر میں یہ حدیث پاک ہے کہ میری امت کو جو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون عطا فرمایا گیا،
یہ کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا گیا. یہ اتنی بہترین چیز ہے. اچھا، اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کو یہ عطا یعنی گویا فرمایا ایک گیا. تحفہ ہے، کہہ سکتے ہیں؟ تحفہ ہے اللہ اچھا۔ تعالیٰ کی طرف سے. جی اچھا ابھی تو یہ اس کا حوالہ آپ نے دوسرا دیا ہے، لیکن یہ ایک آیت کی صورت میں بھی ہے نا؟ جی بالکل. قالوا جی اصابتهم مصیبت. میں جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہائے ہائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ ہائے ہائے مُصِيبَةٌ. ہائے قالوا اللہ اکبر. ہائے اچھا ہائے یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز تخاطب. ہائے ہائے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہر شے سے آزمائیں گے. ہائے ہائے خوف سے، تمہاری اولاد کی طرف سے، تمہاری کھیتی باڑی کی طرف سے، تمہاری جان سے، تمہاری اولاد سے آزمائیں خود گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن ہاں میں. ہاں. فمیں خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ جب انہیں مصیبت پہنچے تو آہ و فغاں نہیں کرتے، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ ہائے راجعون. ہائے ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی ہائے طرف ہائے. لوٹ کر جانا ہے. یہ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں آپ کو مل جائے گی آیت کریمہ. اچھا یعنی سورہ بقرہ کی آیت جی ہے. ہاں جی ہاں سورہ بقرہ. ٹھیک 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 ٹھیک.